أهلا بكم في حفلنا وفي بداية نشاطنا، آنستم شرفتم، أهلا بكم في حفلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ آج انشاءاللہ مجلس کے آداب سے متعلق گفتگو ہوگی۔ مجلس کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کرنا فراموش نہ کریں۔ کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی نشست ہو، کوئی بھی بیٹھک ہو، جب بھی کہیں بیٹھنے کا اتفاق ہو تو مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا، حسرت اور ندامت کی بات ہوگی۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو گویا وہ گدھے کی لاش پر سے اٹھتے ہیں اور وہ حسرت کا سبب ہوگا۔ ظاہر بات ہے، لاش خود ہی یہ کسی چیز سے نفرت دلانے کا سبب ہے، اور پھر وہ گدھے کی لاش ہو جس میں بدبو ہو، گندگی ہو، تو یہ بہت جو ہے جب اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا تو اللہ کے ذکر کے بجائے اس میں لوگوں کے عزت و آبرو پہ حملے کیے گئے ہوں گے، ان کی بات ان کی بات، یہ جو ہے ادھر ادھر کی بکواسات کی گئی ہوں گی، تو اس وجہ سے اسے کہا گیا کہ وہ گدھے کی لاش پر سے اٹھے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی کوتاہی کی جنہوں نے مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا۔ اور اس کے برخلاف میرے بھائی، اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے سمجھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے، آپ پر درود بھیجا جاتا ہے، آپ کی حدیثوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ مجلسیں اللہ کو پسند ہیں، یہ مجلسیں اللہ کے یہاں محبوب ہیں، اور اس میں آدمی خیر و بھلائی میں آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، طویل حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کچھ لوگوں کو پا جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، اے وہ فرشتوں جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں ہو، آؤ یہاں وہ مجلسیں ہیں۔ پھر وہ اپنے بازوؤں سے انہیں گھیر لیتے ہیں، آسمان دنیا تک، وہ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، وہ اپنے بازوؤں سے انہیں ڈھانک لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ آسمان میں پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے بارے میں خوب معلوم ہے، ان کے بارے میں بھی اور ذکر کرنے والے بندوں کے بارے میں بھی خوب معلوم ہے، پھر بھی اللہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، میرے بندے اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، اے اللہ وہ تیری تکبیر کر رہے ہیں، اے اللہ وہ تیری تحمید کر رہے ہیں، اے اللہ وہ تیری تمجید کر رہے ہیں، وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس طرح کے مختلف ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، گویا وہ اس طرح سے مختلف ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا واللہ ما رأوک، اے اللہ تیری قسم ہے، اے اللہ تیری قسم ہے، انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہیں گے، فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ اگر ان لوگوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو تیری عبادت اور زیادہ کرنے والے ہوتے، اور زیادہ تیری بڑائی، تیری حمد، تیری بزرگی، تیری تکبیر اور تیری عظمت کو بیان کرنے والے ہوتے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرے گا کہ وہ بندے مجھ سے مانگتے کیا ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم اے رب ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر اس وقت کیا حال ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے کہیں گے اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو یہ جنت کے اور ہی حریص ہوتے، اور ہی زیادہ جنت کو مانگتے، اور ہی زیادہ جنت کا شوق اور رغبت رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ کہیں گے اے اللہ وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو اس وقت کیا حال ہوتی اگر انہوں نے، اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیں گے اے اللہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو یہ اور زیادہ جہنم سے راہ فرار اختیار کرتے، اور زیادہ ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر ہوتا، اور زیادہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر رہا ہوں، میں انہیں بخش رہا ہوں، میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ اس میں فلاں شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ آپس میں بیٹھنے والے، ایک ساتھ بیٹھنے والے، یہ ایسے ہم نشین ہیں، یہ ایسے ایک ساتھ بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت، کوئی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ جو بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کامیاب و باریاب، وہ بامراد، وہ سعید ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت زبردست حدیث ہے ان مجلسوں کی فضیلت میں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن مجلسوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جن مجلسوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جن مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان مجلسوں کی فضیلت میں یہ بہت اہم اور بہت عظیم الشان حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اب مجلسوں کے آداب میں پہلا ادب آپ نے سنا کہ اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم جب کوئی مجلس بنائیں تو اس میں اچھے رفقا کا انتخاب کریں، اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں، یا ہم کسی کے ساتھ اگر بیٹھیں، کسی کو اپنا ہمنشین اور دوست بنائیں تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ شخص کیسا ہے۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہٰذا خوب غور و فکر کر لے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو شخص کسی شخص کا ساتھ اختیار کرتا ہے تو اس کے طریقے کو، ان کے عادات کو، اس کی سیرت کو، اس کے طرز عمل کو بھی اپناتا ہے، اور طبیعتیں ایک دوسرے سے اخذ کرتی ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو ایک ساتھی اپنے ساتھی کے طریقے سے، اس کے اطوار سے، عادات سے، اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر آپ کسی کے دین و اخلاق سے راضی ہیں تو اسے اپنا دوست بنائیں، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں، اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھیں، اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اس کو اپنا دوست بنائیں۔ لیکن اگر اس کے دین و اخلاق سے آپ راضی نہیں ہیں تو ہرگز نہیں ایسے سخت کے ساتھ اٹھیں نہ بیٹھیں، اور ایسے شخص کے ساتھ مجلس نہ کریں، ایسے شخص کے ساتھ اپنی نشست و برخاست نہ رکھیں۔ اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے مثال دے کر کے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی اور اچھے ہمنشین اور برے ہمنشین کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشک بیچنے والا عطر فروش ہو اور کوئی بھٹی دھوکنے والا ہو۔ تو اگر آپ عطر فروش کے پاس، مشک بیچنے والے کے پاس یا مشک رکھنے والے کے پاس اگر آپ رہیں گے تو یا تو وہ تمہیں مشک دے دے گا، وہ تمہیں عطر دے دے گا، وہ تمہیں ہدیہ کر دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے۔ اور اگر وہ نہیں دیتا ہے اور نہ ہی تم خرید لیتے ہو تو چونکہ وہ خود مشک والا ہے، اس کے پاس مشک ہے، اس لیے اس کی خوشبو تو تم تک پہنچتی ہی رہے گی۔ اور اگر تم بھٹی دھوکنے والے کے پاس پہنچتے ہو تو یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، اور اگر کپڑے نہیں جلتے تو اس کی بدبو سے تو پریشان ہی رہو گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس میں واضح یہ بات بہت دو ٹوک اور عیاں طور پر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ
نہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں نشست و برخاست رکھنی چاہیے، اور نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہماری مجلسیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، برے لوگ کون ہوں گے؟ کون برے لوگ ہیں جن سے ہمیں خصوصی طور پر بچنا چاہیے؟ ایک تو اہل بدعت، اور دوسرے فساق، فاسق و فاجر لوگ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ یہ دو اہم ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں تک اہل بدعت کا معاملہ ہے تو سلف صالحین ہمیشہ اہل بدعت سے دور رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرو، ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو، ان کی باتیں نہ سنو، اس لیے کہ اگر ان کی باتیں سنو گے تو خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی شبہات میں مبتلا کر دیں، یا تم ان کی بدعت میں پھنس جاؤ گے، اور اگر بدعت میں پھنس کر بدعتی ہو گئے تو یہ بہت بری بات ہے اور بہت برا انجام ہوگا اس کا، اور اگر تم ان کی بدعت میں نہیں پھنسے اور اپنی سنت کے معاملے میں تم اگر شبہات میں مبتلا ہو گئے تو ظاہر بات ہے یہ بھی بہت بڑا شر ہے کہ سنت کے معاملے میں آدمی شک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ اور ایسے ہی اگر فاسق ہے، اگر گانے بجانے ایک سننے والا ہے، اگر ایک دوسروں کی غیبتیں کرنے والا ہے، اگر نماز میں غفلت برتنے والا ہے، صلاۃ میں غفلت برتنے والا ہے، اور اگر دوسری بہت ساری برائیوں کا مرتکب ہے، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو جیسے ان کے دل مردے ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ پڑ چکے ہیں، آپ کے دل بھی سیاہ ہونے کا خطرہ ہے اور دلوں کے مردہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو نیک تھے، اچھے تھے، دیندار تھے، پابند تھے، وہ لوگ جب انہوں نے بروں کا ساتھ کیا، بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، بروں کے ساتھ ان کی مجلسیں اور ان کی نشست و برخاست ہونے لگی، تو پھر وہ بگڑ گئے۔ استقامت کے بعد، صالحیت کے بعد وہ بھی فاسق و فاجروں میں سے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مجلس میں آتے ہوئے اور مجلس سے واپس جاتے ہوئے ہم سلام کیا کریں، جیسا کہ اس سلسلے میں سنن ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اسے حسن صحیح قرار دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور جب وہ جانا چاہے تو پھر سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا، یعنی آتے ہوئے جاتے ہوئے دونوں حالتوں میں سلام کر کے ملاقات کریں، اور سلام کر کے جدائی کے وقت بھی سلام ہو۔ ایسے ہی مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے وہاں نہ بیٹھیں، کیونکہ اس سے ظاہر بات ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے اسے تکلیف ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی ضرورت سے اٹھا، دوبارہ وہ پہنچا ہے تو وہ اپنی مجلس کا زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے باقاعدہ اپنی حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو اٹھا کر لا یقام الرجل من مجلسہ ویجلس فیہ آخر، کہ کسی شخص کو اس کی مجلس سے اٹھا کر کے اور پھر وہاں پر کوئی دوسرا آ کے بیٹھے، ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ جو ہے کشادہ کرو جگہ کو، جگہ لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر کہیں جاتے تھے اور کوئی اپنی مجلس سے اٹھ کر کے جو ہے انہیں جگہ دیتا تھا تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ناپسند کرتے تھے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ، حالانکہ اگر کوئی شخص خود اٹھ کر کے اپنی جگہ دے رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ راضی ہو کر کے ایسا کر رہا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تقویٰ تھا، ان کا یہ ورع تھا، وہ چاہتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ تو میرے لیے خالی کر رہا ہے لیکن دل سے اس معاملے میں وہ راضی نہیں ہے، اس لیے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی اس طرح جو ہے ہر جگہ میرے لیے اپنی جگہ جب وہ خالی کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر خالی کرنا صحیح نہ ہو وہاں بھی خالی کر دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پہلی صف میں پہنچا ہے تو وہ پہلی صف کا زیادہ حقدار ہے، اگر بعد میں کوئی آتا ہے تو اس کو پہلی صف سے ہٹ کے دوسری صف میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ عبادات کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں ایثار نہیں ہے، اس وقت اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیا جاتا ہے، اس ثواب کو خود از خود کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
جو ہے ایسا موقع نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائی یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے، اگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں مصلی یا سجادہ مسجد میں بچھا دیتے ہیں اور پہلی صف میں بچھا کے چلے جاتے ہیں قبضہ کرنے کے لیے کہ وہ دیر سے بھی آئیں، تو چونکہ ان کا سجادہ بچھا ہوا ہے، ان کا مصلی بچھا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے مصلی پہ بیٹھیں گے اور پہلی صف کی فضیلت پا جائیں گے، حالانکہ وہ مسجد میں دیر سے پہنچتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے، اور خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ اس بات کے منع ہونے پر سارے مسلمان متفق ہیں کہ ایسا کرنا منع ہے، اس لیے کہ مسجد یہ عام جگہ ہے، سارے لوگوں کی جگہ ہے۔ کوئی شخص ایک جگہ اپنے لیے فکس کر لیتا ہے، کسی جگہ کا مالک بن جاتا ہے کسی کے ذریعے سے، گویا وہ جگہ غصب کر رہا ہے، اور ایسا کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ جب اگر وہ پہلے آتا ہے، جو پہلے آئے پہلے پائے، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے۔ اور مسجد میں ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے لوگ آئیں ویسے ویسے آگے بیٹھتے جائیں، ویسے صف مکمل کرتے جائیں، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، بعد میں بعد والی صفوں کو، اور صفوں کو بالکل گچ کرتے ہیں، یعنی صفوں کے درمیان جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو اگر ایک شخص مصلی بچھا کے چلا گیا ہے تو ظاہر بات ہے باقی لوگ آئیں گے، صف بن جائے گی اور اس کی جگہ خالی رہے گی۔ ایسے ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اگلی صف میں پہنچنے کے لیے اور سبقت کرنے کے لیے آپ نے ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان میں کیا ہے اور پہلی صف میں کیا ہے، اور وہ پہلی صف اور اذان قرآن اندازی کے بغیر نہ پا سکیں تو وہ قرآن اندازی تک کریں گے، اور ایسے ہی اگر جلدی پہنچنے میں کیا ثواب ہے پا جائیں تو لوگ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر کوئی پہلے آئے اور اپنے جو سجادے اور اپنے مصلی کے ذریعے سے پہلی صف میں بننے والا نہ بیٹھے۔ البتہ اگر کوئی شخص، ظاہر بات ہے اگر کسی شخص نے مصلی بچھا دیا ہے، سجادہ بچھا دیا ہے، بعد میں آتا ہے لوگ بیٹھ چکے ہیں، تو اسے لوگوں کی گردنیں پھلاگنی ہوگی، جس سے کہ روکا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی سجادہ اس طرح بچھا کے چلا گیا ہے تو کیا کسی کو اجازت ہے کہ اس کا سجادہ اٹھا کے ہٹا دے اور اس پر بیٹھ جائے؟ اس سلسلے میں بعض علماء نے تو یہ کہا کہ نہیں، ہٹا نہیں سکتے سجادہ، اس لیے کہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے، اور دوسرے کی ملکیت میں آپ کیسے تصرف کر سکتے ہیں؟